إكده يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما غالب بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کاملارا رحمہ امداد کن حضرت جو غم آراد کن یا غوث عالم دستگیر شاہ مردہ شیر جلدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدنا سلمنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا راحت العاشقین بے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بارگاہ بے
نہایت ہی واجب الاحترام صاحب مسند صدارت جلسہ حاضرہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالستار صاحب بدر ضلع وکالی حاضری اس نورانی روحانی بدن دیوانیان محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد عارف تبسم صاحب صدر مرکزی بزم حق یاد دیوسیار اور انہوں نے ماشاءاللہ محترم المقام آج کے رسول بھائی عبدالغفار صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ مینوں تانوں نیکیاں سنن دا سنان دا اور کرن دا یہ موقع فراہم کیتا ہے۔ میری کو مجبوری سی جس وجہ تو میں عرض کیتا ہے کہ تقریر جلدی شروع کرا دی جائے ورنہ تانوں پتہ میں تھوڑے علاقے دا خطیب ہاں یار جیسی یار پھر تہاڈی بدل دا نام ہی ہم چار یار ہے۔ ایک ویلا سی تو ممبر رسول علیہ السلام لگا سی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سی اوے لوگو آقا حکم ہوئے فرمایا تسی پوچھ دیو میرے کیوں یاراں دا شان کی چونکہ تمہیں پتہ ہے میری عادت ہے میں بزم حق چار یار دا خادم ہاں نوکر ہاں کہ میں اپنی تقریر کا آغاز حق چار یار کو ہی کرتا ہوں تاکہ سارے ساتھیوں کو دوستوں کو پتہ لگے کہ ساری بدن کا اگر نام رکھا گیا تو بڑا خاص نام رکھا گیا اور چن کے نام رکھا گیا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا غلاموں کیا جان دیو میرے چوں یاراں دا مقام کی ہے؟ آقا حکم ہوئے کیوں؟ ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہولی ہولی بولتا ہے سبحان اللہ۔ بندے تھوڑے ہونا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ چپ کر کے کون سوم سومن گوکمن امیون فاملا یا تھون ہو کے بہ جائے بلکہ تھوڑے بندے ہونا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں تھوڑے ہوئے انہی آواز زیادہ بلند ہو گئے۔ آج موضوع میرے ڈاکٹر صاحب نے کوئی اور دسیا سی لیکن میں بزرگاں دی نظر ایک دو پروگراموں سے آ کے دیکھئے تے بزرگ چاہنے سن کہ اللہ کی تعریف بھی کدے فکریات تو پڑھے گا تے میں نے چوائس کی ہے کہ آج میں تمہیں فکر آخر سناواں میں تمہیں قبر دیا کندھاں تو لے کے نا تے میں رانے ماسٹر تک لے کے جاؤں یہ میرا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر میں اس کہہ رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جان دے ہو میرے چوں یاراں دا شان کی ہے مقام کی ہے۔ آقا حکم ہوئے فرمایا ٹوٹے پھرتے جنتی نے ٹوٹے پھرتے جنتی نے سونا کون کون فرمایا ابو بکر تو دیکھو جنتی بندہ ہے میرے عمر ابن خطاب کو دیکھو جنتی بندہ ہے میرے عثمان ابن عفان کو دیکھو جنتی بندہ ہے میرے علی بن ابی طالب کو دیکھو جنتی بندہ ہے کہ جنہاں حضور نے سرٹیفکیٹ دنیا میں رہ کے جنت دے چھڑے کہ پھر میں کہنا چاہے یار نبی دے عاشق جنہاں ہونا ہونا آئی جانا تے نصیب والا بندہ ہوتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہ ہیلے کو یہ جنگیاں محفل نصیبہ والا بندہ ہے بندہ نہیں آتا تسی ڈیرے جا کے بڑھو لو بیٹھ کا بڑھو لو چوک ویکھ لو تو انہوں منے کھٹے پٹیاں داریاں باتیں بھی کے تمہیں نظر آن گے لیکن خوش نصیب ہو جو اپنی جامعہ مسجد بیٹھ کے اللہ نے پیارا نہ ذکر سن رہے ہو جڑی بات میں پڑھنا چاہنا چاہے یار نبی دے عاشق
اینا یارا ولی ایکا آدم شان صدیق کی پوچھے تو ایک یار ہزارہ ولی تواڈے ورگا یار ہوئے تے بھی بڑا ہوندا ہے وہ بھی میرے واسطے اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ جڑی میں آیت پڑھی توجہ کرو رب العالمین نے فرمایا قل حبیب اسی فرما بولو بولو حبیب تسی فرما دے اطیع اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی اور اس مقام پہ بخاری شریف مسلم کئی کتابیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری تابعداری کی تھی انہیں اللہ کی تابعداری کی تھی جس نے میری نافرمانی کی تھی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی بلکہ آزاد دوسرے مقام تو قرآن پڑھئیے رب العالمین نے فرمایا لوگو یا اللہ حکم و حکم کی دیا جانے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے سونیا کملی والے آؤ مدعا دے چہرے والے آؤ واللہ دیا دلفا والے آؤ مہازار بشر دیا لکھا والے آؤ جدلہ دے اکھا والے آؤ والحلہ دی پیاری پرشانی والے آؤ لامروکہ دی پیاری جان والے آؤ والاسد پیارے زمانے والے آؤ یاسین دیا سیریاں والے آؤ اپنی بات دے مقدس زبان میں جو ارشاد فرما دے کوئی لوگو ان کنتم تحبون اللہ اگر چاہتے ہو اللہ ساڑے نال پیار کرے اللہ ساڑے نال پیار کرے اللہ ساڑے نال پیار کرے یا اللہ پھر کریے کی فرمانے چاہتے ہو رب پیار کرے فتبعونی جویں جویں میرا یار کرتا جاندا ہے پیچھے پیچھے میرے یاد چلے جاؤ یہ دے جی کامیابی ہے یہ دے جی کامرانی ہے یہ دے جی کامیابی ہے میں لکھواری صدقے جاؤں یا اللہ تیرے نبی دے پیچھے پیچھے کوئی تے ملے گا کی فرمایا کائنات والیو میرے نبی دا فرمان سن لو من احب سنتی فقد احبنی جے تہاڈا عربی سنو تے دل نہیں نہ کردا تے میں نہیں پڑھدا نہیں سن سکتے عربی تے مینوں تے کوئی ٹینشن نہیں میں کلا ترجمہ مینوں بھی واقعات بڑے ہوندے ہیں یہ بزرگاں دی دعاواں نے علامہ صاحب دی کہ حق 4000 دا فیض ہے فتبعونی پیروی میری یاد نہیں کر یا اللہ پیروی کیویں کریے پیروی کیویں کریے فرمایا جویں جویں قرآن وچ حکم آندا جاوے تے میرا نبی تانوں دسدا جاوے وما آتاکم الرسول فخذوہ جڑی چیز میرا حبیب آندے تے پکڑ لو وما نہاکم عنہ فانتہوا تے جڑی چیز تو میرا سونا تانوں منع کر دے تے عاشق لگے بولیا میرے نبی دا فرمان ساڈے واسطے مانا کی رکھدا ہے مقام کی رکھدا ہے
سونے آیا کہ انہاں عرض کی کیتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آ کے کہنا سونے آج میں ایک اللہ دے بندے کولو ہو کے آیا اللہ دے ایک بندے کولو ہو کے آیا میں تینوں سب تو پہلی بات سمجھانا چاہنا جڑا اللہ نے مینوں تینوں وجود دیتا ہے آپا ساری عمر رل مل کے شکریہ ادا کر دے رہی ہے کدے شکریہ ادا نہیں ہو سکتا اکھری کہ میں کیا حدیث سن لے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے کولے آئے نہیں میں اپنے حجرہ پاک وچ بیٹھا ہویا سا جبریل کہندے نے سونے آج اللہ نے مینوں ایک بندے کول ٹوڑیا ہے ایک بندے کول اللہ نے مینوں ٹوڑیا ہے جبریل کیڑے بندے کول حضرت جبریل عرض کردے نے کملی والے اللہ نے ایسے بندے کول ٹوڑیا ہے جن دی رہائش دریا دے درمیان اندر مسیطے بہن والا نہیں وہ خدا کا شکر ادا کرو تو مسیطہ مل گیا رب رب کرنے واسطے تو اللہ نے گھر میں گیا باوضو اللہ نے گھر میں جا کے بیٹھ کے تسبیح پڑھو لیکن چلے پتہ نہیں وجہ کی ساری توجہ اس پاسے ہے ہی کوئی نہیں توجہ کرو حدیثوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کر دے نے سونے میں گیا اس بندے دی رہائش گاہ دے اٹھے میرے آقا نے فرمایا جبریل دس پھر ان دی رہائش گاہ کیویں دی بنی ہوئی ہے عرض کیتی سونے چھار جو پھیرے دریا پیا بھر گئے درمیان وچ پہاڑ دے اتے چھوٹی جی غار وچ اللہ دا بندہ بیٹھا ہویا ہے تے کیتی جاندا ہے اللہ 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 بولو بولو اللہ 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 شرمانے کی اللہ 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 پیار کر جائے تصویر پر دل نہ بھولے کیلے نہیں تصویر پڑھ کے ہو علم پڑھیا اللہ اکبر چھوٹا قدیم ضرور ہاں پر میرے پیر کی نظر ہے
اے کسے دا ہو کے رہ جا ظالما کسے دے ہتھاں وچ ہاتھ دے لے دنیا سمجھ جائے گی قبر سمجھ جائے گی میدان محشر سمجھ جائے گی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے ہے سی سونے دریائے چار جبے وچ پہاڑ دی چھوٹی تے چھوٹی جی گال اس گال وچ بندہ اللہ اللہ پیا کردا ہے حضرت جبریل کہندے نے کملی والے جدوں میں اودے کول آیا اس ویلے میں دوبارہ رابطہ کیتا مولا مینوں اندے ولے کیوں بھیجی آئی رب کریم نے رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل اینوں 500 سال ہو گئے نے رب رب کردیا 500 سال ہو گئے نے رب رب کردا پیا اینے بیوی چھڑ دتی ہے اینے بچے چھڑ دتے نے اینے بیلی چھڑ دتے نے میں سنیا اے پیا دیس اندر تے گاڑیاں اکھیاں منزلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن دے لئی جدے نا بوئے تے نا پاریاں نے جڑے کہندے سی مران گے یہ سارا کچھ چھڑ کے ماں چھڑ دتی ابا چھڑ دتا بہن چھڑ دتی بھرا چھڑ دتے بیلی یار چھڑ دتے سب کچھ چھڑ کے ایتھے آ کے ڈیرا لا بیٹھا ہے کیوں یہ دیئے تمنا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے دس دے سن ویکھن نو دن راتی اج ہونا بھی باریاں باریاں نے جدوں خزاں دے باغ وچ بال کھولے پنچھی اڑ گئے اڑ گئے اڑ گئے اڑ گئے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بڑھیا جھٹائی جگ سارا تے سونے مدنی دیاں سچیاں یاریاں سونے مدنی دیاں سچیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ مصطفیٰ سونے مدنی دیاں سچیاں انہیں ماں چھڑ دیتی بہن بھرا سارا کچھ چھڑ بیٹھا تے یا اللہ میں میرے کول کیوں کلے آئی فرمایا انہوں 500 سال ہو گیا نے انہیں آج تک میرے کولوں منگی آئی کچھ نہیں آج تک منگی آئی کچھ نہیں سوال نہیں کیتا جبریل میں تینوں تاں کلے آئے جا میرے بندے نو پوچھ چاندہ کیے شاید علامہ اقبال قاضی رحمت اللہ علیہ نے ایسے موقع نے پارو فرمایا سی خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا 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 بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جبریل نے پوچھا دے بندہ ذوق میں جا کے جھومن لگ پیا تے کہنے لگا جبریل مینوں دس آپے آئے ہیں یا انہیں کلے آئے ہیں آپے آیا یا انہیں کلے آیا ہے جبریل بولے وہ اللہ دیا بندیا میں اپنے آپ کا
کر دے مولا تیرا بندہ تیرے کو دو چیزاں پیا منگدا ہے کیڑیاں کیڑیاں یا اللہ جدوں موت مینوں دیوے میرا سر سجدے وچ ہوے او کدے کدے منگیا کر چلیا کرے کدے منگیا کر نماز پڑھ کے ایک وقت سجدہ کر کے دعا منگیا کر میرے مولا جدوں مینوں موت آوے میرا سر سجدے وچ ہو اسی جدوں ہی پیراں دا دامن پھڑیا تے ملن گئے ہاں پیر صاحب کو جنے ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی کدھر آئے ہو دعا کرو گڈی مل جائے دعا کرو کوٹھی مل جائے دعا کرو بنگلہ مل جائے دعا کرو زمین جائیداد مل جائے لیکن ادھر بھی دھیان مار حدیث کی پہ گئی دیا ہاں جی جدوں مینوں موت آوے سر سجدے وچ ہوے سلطان والے حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کرم دنیا تے کمال کر دتی آپ فرماندے نے عاشق ہونے تے عشق کمانے دل رکھی وانگ پہاڑاں حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماندے چلے آئے جدا عاشق بن جا سجن لکھ تانے پہ مارن بلی 100 واری منتا پہ کرن اجے نماز دا بڑا ویلا پیا ہے پاڑی لینی ہے پاڑی لینی ہے پاڑی لینی ہے پر ایک نہ سن عاشق ہووے تے عشق کماوے دل رکھی وانگ پہاڑاں لکھ بدیاں تے ہزار علامے کر جانی وانگ پہاڑاں منصور جائے جھک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا پر سجدیوں سرنا چاہیے باہو سجدیوں سرنا چاہیے باہو بھاوے کافر غیر ہزارہ بندے نے سوال کیتا جبریل میرا رب مینوں دین دے آیا ہے میں لین دے آیا پھر دعا کر التجا کر رب دی بارگاہ دے اندر جدوں مینوں موت آوے سر سجدے وچ ہووے جدوں موت آوے سر سجدے وچ ہووے ہاں ہاں بندیاں دوسرا سوال بندہ تڑپ گیا کہنے لگا جبریل دوجا سوال ہے جدوں قیامت نو اٹھایا جاواں اودوں وی سر سجدے وچ اساں دے نہ نیکی تے نہ قضا کیتی موت آوے سجدے قیامت اٹھا بولو سجدے تو اٹھا اللہ اکبر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اٹھے اس بندے کو اٹھ پہ رب کریم دی بارگاہ نظر کی تے مولا تیرے بندے نے ایک انوکھی فرمائش کر چھڈی ہے سبحان اللہ جبریل بول کی پیا کہندا یا اللہ او پیا کہندا جو میں مراتے سر سجدے وچ ہوئے جدوں قیامت نوں اٹھایا جاواں سر سجدے وچ ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل گواہ بن جا میں دیاں دوویں درخواستاں اوکے کر چھڈیاں نے میں دوویں گلاں من لیاں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو پھر موت آئی کے سر سجدے اندر ایک جی موت منگیا کر ایک جی موت منگیا کر سر سجدے میں سرکار نے فرمایا ہجے بھی وہ بندہ سجدے میں تھی وہ بندہ ہجے بھی جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اس ویلے بھی سجدے اٹھایا جائے گا سجدے اٹھایا جائے گا اجے واقعہ ہونا ہے گل ہونی ہے میرے نبی نے 1450 سال پہلے دسیا کون کہنا دیواروں پیچھے پتا نہیں میں المستدرک الصحیح ہے جلد نمبر 5 کی حدیث پڑھنا پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا قیامت دا ہوئے گا بندہ ہولے ہولے آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ رب کائنات دی بارگاہ وچ ٹریا جاندا ہوے گا اللہ دی رحمت جویں اون دی شان ہے دوروں ویکھ کے اللہ دی رحمت فرمائے گی او میرے بندیاں آ جا او میرے بندیاں آ جا میرے بندیاں آ جا میرے بندیاں آ جا رب العالمین دے حکم دے مطابق بندہ رب کریم دی بارگاہ چلا جائے گا رب العالمین فرمائے گا جہاں بغیر حسابوں جنت کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں جا کر جا میں تینوں اپنی رحمت والی جنت دے چھڑی آؤں بندے نے لفظ سنا نا کہ رحمت نال جنت دے چھڑی ہے بندے وچ غرور آ گیا بندے وچ یہ بڑی پیاری شے ہے ایک وچ آیا سی نا تے اللہ نے فرمایا سی ہن تے میں جنت وچ بھی رہنا انجی نکل جاؤ غرور آیا بندہ پریشان ہے جڑی میں 500 سال رب جڑی میں 500 سال دی عبادت کی تھی اسی ایک دن دیا 5 نہیں پڑھتے انہیں 500 سال وہ بھی دریا نے درمیان پہاڑ دے اتے رہ کے 500 سال رب رب کیتی ہے بندہ غرور میں جا گیا کہنے لگا مولا جنت اپنی رحمت نال کا دینے جے جنت دینا چاہنا جڑی میں تیری عبادت کی دیو دی پاروں دے رب العالمین نے فرمایا بندیا میں رب ہاں تو بندہ ہے میں خالق ہاں تو مخلوق کے دھیان کر کی پیا کرنا ہے شادی دے موقع تے میں اپنے میلاد رکھنے والے ہو آ کے بیٹھ کے سنن والے ہو دھیان کرنے میری بات لے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا ویخ میں خالق تو مخلوق میں رب تو بندہ بندے نو پھر بھی سوچ آئی ساڈا آتے ہیں کہ جلدی جڑا بندہ 10 گاہ سر تے پاک بان کے ٹور پوے وہ سمجھا اے ساڈیاں میرے پیراں دے تھلے میں غلط نہیں کہہ رہا پاویں کسے پڑھائی تو پاویں نہیں اہم نہیں کرتا تو سمجھا کہ میں بڑی شانا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کوئی زمین تے آکڑ کے نہ چاہے انہیں قیامت کو پوچھنا ہے آیا تو میرے بچی سے تے بڑا آکڑ کے چاہتا ہے بڑی تیری دودھ سی تے بڑا تو جناب آکڑ کھان آندہ سے اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او بندہ رب نال جھگڑا کرے گا کی کرے گا کی کرے گا ایک گل میرے آقا نے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو سنائی ہے او بندہ جھگڑا کرے گا اللہ فرمائے گا بڑی دیو جی مولا حکم ہوے اللہ فرمائے گا چھری لے آ کے یہ سجی اک دا آنا باہر کڈو تے ترازو وچ رکھو رکھڑی وچ رکھو ایک منے آنا رکھ دیو دوجے پاسے دی 500 سال دی عبادت رکھ دیو یہ نمازاں پڑھ کے غرور کرنے والے ہو اے دنیا تے غور کرے آدے میں حدیث پہ پڑھنا وا نبی کریم دا فرمان پہ پڑھنا وا سونے اپنے حبیب دے سونے سونے موتی پہ تانوں سنانا وا کملی والی سرکار دی گل پہ سنانا وا جڑی میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر اپنے غلاماں نوں سنائی ہے میں او تینوں سنانا چاہنا میرا
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بندے دی اکھ دا آنا کر کے ترازو وچ رکھیا جائے گا دوسرے بندے دے اندر دی 500 سال دی عبادت اکھ والا پلہ جھک جائے گا اکھ دے آنے والا پلہ جھک جائے گا 500 سال دی عبادت سوچو تو صحیح ذرا اسی کہوں جب یہ معاملہ ہو جائے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات فرمائے گا فرشتوں یہ تو بڑا غرور سی یہ بڑا بن پیندا سی تے کہندا سی مولا میں تیری رحمت نال جنت وچ جانا چاہندا جے کرنا ہی تے 500 سال جڑی میں رب کیتی ہے او دی وجہ تو گھر دے اللہ اکبر فرشتوں جی مولا حکم ہوئے فرمایا انہوں سٹو دوزخ اندر انہوں سٹو انہیں اس توقع میں بالکل عام فہم تھے بالکل پنجابی میں حدیث کا مفہوم پیش کرنا چاہنا اگر تو آنے میرے لئے کو بندہ ہوئے تو حکم ہوئے سٹو دوزخ کے تو ادھر سرکار کے سامنے کھڑے ہوں وہ سرکار لے دیکھے گا نہیں بولو نا حضور والے چل کرے گا کملی والے سونیا میری گلبندی ہو گئی ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سارے سجدے میں ہوگا یہ سارے سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں اے گناہگار کی بخشش کا سامان کریں گے اے گناہگار کی بخشش کا سامان کریں گے اللہ فرمائے گا سونیا آج جو کہنا جائے گا ماننا جائے گا کیونکہ امت تیری ہے آج تیری منی جائے گی ایک بندہ تے بنی اسرائیل کی قوم لائے ایک رو دیکھے گا حضور کے چہرے والے پیاد کرے گا سونیا اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے میری رحمت نال جنت میں چلا جا سونیا کملی والے مدینے دے تاجدارا میں بھول گیا سا میں اُتی گل نہیں منی ہن میرے تے غصہ آ گیا جتھے او رحمان ہے جتھے او رحیم ہے اوتھے او جبار بھی ہے اوتھے او قہار بھی ہے اے سونیا مدینے والے مہربانی کر دے میرے تے مہربانی کر میری سفارش کر حدیث جاندا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی آرزواں اپنی انتظاماں اپنی گلاں کردا ہوئے گا بلکہ مفہوم بھی دسنا چاہنا بندہ میدان محشر وچ جدوں فرشتے کھچ کے دوزخ والے لے جان گے اس ویلے لمحہ پہ جائے گا آکھے گا مولا مینوں معافیاں دے دے 70 ماواں تو بڑھ کے پیار کرنے والے آؤ 70 ماواں تو بڑھ کے پیار کرنے والے آؤ آخر میں بھی کسے ماں کا پکارا میرے تے محبت والا کرم کر دے میرے تے محبت والی مہربانی کر دے اللہ فرمائے گا فرشتے ہو اے میرے یار والے پیا ویندا ہائے 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 اے میرے یار والے پیا ویندا تے کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی تے کی ہویا ایک تو 500 سال نے غرور کیتا ہے نا کہ ایک آنکھ دے آنے کا بدلہ بھی نہیں اے فکر آخر تینوں اللہ نے کہاں 2 دنیا لے نہیں دیتے جن کو ایک کے ان پوچھ دوسری آنکھ دی قدر کی ہے تینوں اللہ نے زبان دیتی ہے سنگن واسطے نک دیتے پکڑن واسطے ہاتھ دیتے نہیں چلن واسطے
تے باہر نکلے جتی کوئی نہیں سی لوگوں کو ہاتھ نہیں میں رات بھائی کر سمجھ تقریر تو بعد چھٹیاں میں کیڑے میں بول کے چلیا انہیں کہا بھائی سلام پڑھ تو پہلے اعلان سن لو کیڑا اور جتی اپنی اپنی پا کے جا لیا ساڈا یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ جتی بھی چنگی مسیتیں چھڑ دے نہیں گئے سواب دین سن لے کے گناہ آ گئے اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کائنات والے اللہ نے تینوں اتنا بڑا وجود دیتا ہے لیکن بندہ جو رہ گیا بندہ کمزور ہو گیا لیکن پھر اپنی غلطی تسلیم کر گیا ابن ماجہ شریف اٹھا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے لیکن گناہ تو بعد جب گناہ کرنے تو بعد ڈٹیا رہنا سرکار نے فرمایا جڑا توبہ کر لینا یہ بھی صاف ہو جانا جی اج ایمان دے دل وچوں باہر آیا توبہ کر توبہ وہ بندہ معاملہ تک پہنچیا پھر اپنے کریم نے رحمت جو سے چاہی ٹھیک ہے میرے بندے تو میری گل چلے ملی پر جا میں تینوں جنت دے چھڈیے مانا کی نکلا جے میں بیٹھا اچھا ایک گل میں دسو گناہ دا کر لینے کدے گناہ کرنے تو بعد شرمندگی آئی آ جاندی ہے جو بندہ ہوئے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جے بندہ ہوئے تو شرمندگی آ جاندی ہے تو سرکار دا یہ فرمان ہے اگر گناہ تو بعد شرمندگی آ جائے سمجھ لگی اجے تیرے وچ ایمان دی رتی ہے وے اجے تیرے وچ ایمان دی رتی سن صحیح بخاری کی حدیث بنی اسرائیل کا ایک بندہ اپنے سارے پتران کو بلا کے کہندا مسلماناں دل دی تختی سے حدیث لکھ لے آج اسی جھوٹ بول گیا یہ شرم کوئی نہیں زنا کی دی جاوے تو شرم کوئی نہیں بے پردہ عورتاں سروں ننگیاں بوتھے ننگے شرم کوئی نہیں پر سن مسلم شریف کی حدیث سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں نے ایسا دوپٹہ جڑی عورت لیندی ہے ایسا دوپٹہ ایسا کپڑا جڑی عورت سر تے لیندی ہے جدے وچوں سر دے وال نظر آوندے نے او دے اوتے اللہ دے فرشتے لعنتاں پاندے رہندے اللہ دے فرشتے بولو گل جڑی آوے تے بولنا چاہیے اللہ دے فرشتے غالباً میری ماں بہناں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی غور کرو آج محفل میں آیا نا کوئی سبق لے کے جائیے جڑی میں بات کرنا چاہنا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا بندہ ہے انہیں اپنے ساری اولاد کول بلائی تے آخری ویلا کہنے لگا اترو حکم ہو رہے باپ ایک میں تمہیں وصیت کرنا چاہنا ایک وصیت کرنا چاہنا باقی کہنے لگا جدو میں مر جاؤں ہائے جدو میں مر جاؤں موت ہر ایک نو ایک جیسی نہیں ہوندی مومن دی موت الگ ہے منافق دی الگ ہے مشرک دی الگ ہے کافر دی الگ ہے قادیانی دی الگ ہے بیٹھے بیٹھے ہو
ایویں کو کہانا اٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں میں نبی ہوں میں کہا مارا پڑا ہوں تیرے ورگے نبی کی تم نبی محمد مصطفیٰ جیسا ہوں ہے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا بس محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اس کے رسول بھی نام لے کے جاؤ بندے نے بلایا پتروں کو کہنے لگا تو میں مر جاؤں ابو پھر میرے جسم اگ لا کے ساڑ دیا جائے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنا میرے جسم ابا کیوں اکھاں میں چانس نکل آئے کہ بابا کہنے لگا پتروں میں گناہ نہیں یہ کیتے نے میں قیامت کو کیڑے منہ نہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا کیڑا منہ لے کے جاواں گا رب دی بارگاہ وچ کہ میں تیرا بندہ میں تیری مخلوق ہوں بندے نے وصیت کر دیتی تھی جدو وصیت کی تھی پترا نے حسب وعدہ حسب وصیت عمل کیتا اگ لا کے ساڑ دیتا جسم دی سوا وصیت سی ہوا وچ اڑا دینا کوئی قطرہ کرے جائے کوئی ذرہ کرے جائے تاکہ نہ میرا وجود ہوئے نہ قبر چ باہر آواں نہ رب دے سامنے میں جانا پوے تے نہ ہی میں شرمندہ ہوں اللہ کبھی ایسا سوچے ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ترمذی شریف پڑھ کے دیکھو ایک دن قبرستان گیا تے قبر دے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نا تے روندے ہی پہرے روئی جان غلام عرض کرتے نے سونے قبرستان آگے قبر دے سرانے کھلو کے رون دی وجہ کی حضرت عثمان غنی دیا چیخاں نکل گئیاں کون عثمان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جنہ دنال اللہ نے دنیا تیرے دیا جنت کا وعدہ کر چھڑے آئے کون عثمان جنہیں مال نبی کریم دی بارگاہ وچ دے چھڑے آئے سرکار نے درم و دینار ہتھی پھڑ کے کدے ایس ہاتھ وچ بخاری شریف پڑھ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرا عثمان انہاں رب دی بارگاہ وچ مقبول ہو چکے ہیں اج تو بعد کوئی بھی گناہ کرے میرے عثمان کو کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے سکتا کوئی بھی گناہ میرے عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ قبر دے آکے روئی جاندے نے حدیث دے لفظ پر ہنجوانا داڑھی شریف تر ہو گئی ہے علماء عرض کیتی سونیا تسی اللہ دے نبی دے خلیفے دے ایتھے آکے رون دی وجہ کی ہے حضرت عثمان غنی کرب گئے فرمایا لوگو میں اپنے نبی کو سنے آئے میں میں اپنے آقا کو سنیے میں اپنے سونے حبیب کو سنیے میں اپنے بدو حاضر چہرے والے یار کو سنیے یہ اللہ دے یار دے پیارے خلیفے کی سنیے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بولے حضرت عثمان غنی بولے فرمایا سونے نے سانو دسے آئے وہ جدوں بندہ قبر وچ رکھیا جاندا ہے اندے کول دو فرشتے آندے نے آ کے سوال کردے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے جواب آندا ہے رب اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال ہوندا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے قبر والا کہدا ہے دین الاسلام میرا دین اسلام ہے تیجا سوال ہوندا ہے ماں نبیوں کا اور تیرا نبی کون ہے اگر ایک آخری درخواست لازمی سوال اگر اندر وچوں بندہ پاس ہو جاتا ہے پھر قبر بھی جنت دا باغ بن جاتی ہے لیکن اگر بندہ فیل ہوتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں جدو بندہ سوالاں تو فیل ہوئے گا ان دی قبر انہوں اینا دبا دے گی اینی کٹھی ہو جائے گی اینی تنگ ہو جائے گی اے سجی سہر والیاں پسلیاں میرے وقت کھیا دے
حدیث کی سمجھ آ جائے گی سجے پاسے دیا پسلیاں کھبے پاسے دیا پسلیاں اندر اینڈ جا کے پیوست ہو جان گیاں کھبے پاسے دیا پسلیاں سجی سائڈ وال اینڈ آ کے وچ پھس جان گیاں حضرت عثمان غنی کہنے لگے او لوگو میں غلام رسول ضرور ہاں خادم رسول ضرور ہاں نبی پاک دا نوکر ضرور ہاں پر یاد رکھیا جے میں بھی اللہ دی مخلوق ہاں کتھے عثمان غنی کتھے اسی کتھے تساں کتھے عثمان غنی ذات بابرکات حضرت عثمان غنی روئی جاندے نے سرکار کا دوسرا فرمان پڑھے آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو قبر مومن واسطے جنت دا باغ قبر مومن واسطے جنت دا باغ مومن واسطے جنت دا باغ لیکن کام چنگے لے کے جا عمل چنگے لے کے جا اجی وہ سوال باقی ہے حضور تسی ایتھے کیوں رو رہے جی قبر یہی کیوں خاص کی تھی باقی تو سارا قبرستان پہ ہے اوتے کیوں نہیں رو رہے جی اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے نال آنے والیو ایک دن چڑھیا سی آمنہ دا لال میرے اگے اگے ٹریا سی میں حضور دے پیچھے پیچھے ٹریا سا میں بڑی والی سوال کیتا سونیا کدھر جان دا ارادہ فرمائے کتھے جا رہے ہو میرے آقا نے جواب نہیں دیتا خاموشی نال حضور آہستہ آہستہ آ گئے نے اے یو قبر اس قبر دے آ کے میرے آقا کھڑے ہو گئے آ کے حضور نے رونا شروع کیتا اوے لوگو جڑا نبیاں دا امام بھی ہوئے رسولاں دا امام بھی ہوئے جی شان اے بھی ہوئے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے سب رسولوں سے اعلیٰ اے سب رسولوں سے اعلیٰ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا ایک محبوب راجہ سونا ہے اللہ کا یار اتنی حکمت والا ہے اس کے باوجود اگر میں قرآن پاک میں آیات پڑھا رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اگر میں قرآن کا دوسرا مقام پڑھا ورفعنا لک ذکرک اگر میں تیسرا مقام پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اگر میں چوتھا مقام پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اگر میں پڑھتا جہاں تے سپارے مک سکتے نے آمنہ دلال شان نہیں مک سکتی اس کے باوجود چونکہ میں نے حکم سی دو چیزاں نہ لے کے ٹرنا اپنی زندگی سوار دل میں حضور کا عشق لے کے بیٹھے نمازی بن نمازی حضرت عثمان غنی فرمان کے لوگوں اتنی عظمتہ والا سارا یار ہے اس کے باوجود 100 مرتبہ روزانہ حضور استغفار کرتے ہیں کنی باری اسی جب مسیحی آمنوں تیار میں استغفار کیوں یاد ہاں جی اللہ اکبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں حضور کے پیچھے پیچھے آیا امام الانبیاء اس قبر دے آئے نے اس میدان دے آئے نے اس میدان دے آئے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے آ کے اس قبر دے اس طرح ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے حضور کی آنکھاں میں جو چھم چھمے آنسو نکلے میں یہی جملہ بولیا عرض کی سونیا تواڈے رون دی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی قبر منزلاں وچوں اوکھی منزل قبر منزلاں وچوں اوکھی منزل جس نبی آخری نال تسی عشق کردے ہو
आखिरी नबी नाल तुसी प्यार करदे हो, किसी आखिरी नबी नाल तुसी मोहब्बत करदे हो। उठा मदार दी नबूवत मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र पाक पे तशरीफ ला गए ने। हजरत कसम बिन अब्बास फरमाते ने मैं आखिरी बंदा हां जिन्हें हुजूर दे कफन पाक दे बंद खोले ने। जदों मैं बंद खोले सिर वाला बंद खोलिया मेरे दिल विच ख्याल आया ओए आखिरी वारी यार नूं रज के वेख कर ले, ओए आखिरी वारी यार नूं रज के वेख कर ले। इस तो बाद ज़हरी दी आदत नहीं होनी। हजरत कसम फरमाते ने मैं जदों चेहरे तो कपड़ा हटाया मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया, मैं तज्जुब विच पै गया। कसम वजह की है? फरमान लगे लोगों मैं वेखिया नबी पाक दे लब हिलदे पै ने। मैं सोचिया नबी की पिया बोलदा है, कन करीब करा सुना ते सही। ओ मुतिया बिन वाला ओ जानिया ओ फास्का ओ बेहयावा हदीस सुन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कब्र पाक में जाके इमाम उलंबिया लब खोले तो आप मंग रब्बे उम्मती और गुनाहों तो बाज ना आने वाले लोगों ओ सोना रब्बा यार जिदा कलमा मैं भी पढ़ना जिदा कलमा तुसी भी पढ़दे हो कब्र विच जा के भी दुआ पे मंगदा या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार इन्हों माफिया दे या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है इन्हों माफिया दे। एक दिन मजमा लगी है इमाम उलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह हजरत फारूक आलम खड़े हो गए। अर्ज करते हैं सोनिया कि जितने तुसी कब्र के हालात बयान कर रहे थे ये तो बड़ा औखा काम है सोना साथों का पास नहीं होया गया। वेर कौन उमर लो काना नबी जुल बाद इला काना उमर तू मैं कड़े दान दी मूलियां चलिया किथे फिरना मन मानियो लगे। अगर मेरे तो बाद कोई नबी होगा उमर इब्ने खत्ताब होगा। इतनी आजमता वाला गुलाम के सहाबी रसूल है। सोनिया एडियां औखियां मंजिलां साडे विच ताकत साडे विच कुवत कोई नहीं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे उमर परेशान ना हो। आका हुक्म होवे फरमाया जदों कब्र विच जाना है इतना जुमला बोल के हुजूर रुक गए। इहयात उलूम का पढ़ना इमाम गजाली हदीस लिखी है इहयात उलूम का पढ़ना इतना जुमला बोल के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके ने। हजरत उमर फारूक ने मौके नु गनीमत जाने यार सवाल कीता अर्ज करदे ने सोनिया कमली वाले आओ फिदा का दीवानी या रसूल अल्लाह। सोनिया एक सवाल है फरमाया उमर बोल अर्ज कीती सोनिया सवाल है जदों कब्र विच जावांगे उदों साडे दिमाग दी बैटरी किवें काम करदी होवेगी साडे दिमाग दी बैटरी काम किवें करदी होवेगी। ए दुनिया ते जिवें काम हो रहा है जिवें दिमाग काम करदा है ते कब्र विच भी काम एवें ही करेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लब खोले काला नाम हुजूर ने फरमाया उमर हां कब्र विच भी दिमाग एवें ही हाजिर होवेगा। कब्र विच भी दिमाग इंज ही हाजिर होएगा। हजरत उमर तड़प गए ते खुशी नाल झूम उठे खुशी नाल झूम उठे। जदों फारूक आलम झूम उठे सरकार ने कहा उमर क्यों खुश होया अगे रोंदा से प्यार खुश क्यों हो गया। अर्ज कीती सोना जे दिमाग एवें ही काम करना है जिवें दुनिया दे करदा है ते जदों फरिश्ता सानू पुछना है ना ए सोने दे बारे दुनिया ते की कहदा सी ए सोने दे बारे दुनिया ते की कहना सी। ते कोई हजरत उमर ने कुछ इन अल्फाज में जवाब दिता। हजरत उमर कह लगे मैं ते जी कहूंगा या मुस्तफा खैर उमरा या मुस्तफा खैर उमरा तेरे दया कोई नहीं किन्नो कमाल तेरे दया कोई
قرآن بولے بولو بولو سبحان اللہ شیر سن کے تسی آپ سبحان اللہ کہہ دو قرآن سنا کے میں تو کہنا کہو سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ فرما کر یاد والو جڑا دنیا تے رہ کے کم چنگے کرے اے زندگی دا قبلہ تائیں میری لیا بلوگا کو میو کو محسن اللہ میں ازماما تو انہوں دنیا میں جو بھیج کے جگہ کام کون کون کیا کرتا ہے تھک تو نہیں گیا رہے کیوں جی گلہ سونی ہو رہی ہے بڑی دیر ہوگی میں تو مدمت والدین سنایا سے کو بڑی دیر ہوگی بڑی دیر لیکن فکری آخر میں تو پہلے میری پسند ہونا لیکن فقیر کی ہر گل بات حوالہ ہے بات دلیل بے ثبوت کوئی بھی الحمدللہ بات کری پہ کرنا نیک عمل کیتے ہوں دنیا کے کیوں زندگی ازمائش ہے لیابلو اکم ایکم احسن عملا تاکہ میں زمامہ چکے کام کون کون کار کے آتا ہے میں زمامہ اللہ اکبر فرمایا چینے گھمر کے سنگے کام کرے گا ہوئے گا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَیِّبَةً ایک باری مرن تو بعد اسی انہوں نیک دے پاک زندگی دے دیاں گے قبر میں جانا سوال و جواب ہون گے اگر کام چنگے کیتے ہون گے پنجاب میں دساں کام بندے دے پتراں لے کیتے ہون گے پانچ وقت نماز پڑھی ہوئے گی چہرے تے داڑھی صحیح والدین دا احترام استادان ادب سبحان اللہ بڑیاں دا احترام چھوٹیاں دے شفقت برادری کی گل پوری کسے دے دل لگانی نہیں من سالم و مسلمون من لسان ہی وجہ دے فرمان مسلمان ہوئے جنہیں ہتھاں تو بھی لوگ محفوظ ہو جاون جتنی زبان تو بھی لوگ محفوظ ہو جاون یہ بخاری شریف دے دی سرکار نے فرمایا اگر کام چنگے کر کے آئے تو پھر نم کا نومت العروس پھر قبر کے اندر رہ کے انتظار شروع ہو جائے گا انتظار شروع کندہ سونے محبوب دا سونے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو سرکار نے فرمایا تہاڈے جنازے بولدے نے اے میت بول دیے سونے آسی نہیں سون دے فرمایا جن تے انسان سون لے کوئی مار جاندے اتنی آواز انہیں تیز ہوتی اتنی آواز اس کی سخت ہوتی اور تیز ہوتی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے بندہ چنگا چنگے تو مراد فکر آخر ذہن میں رکھ کے تے کام چنگے کر رہا ہے سونے آؤ کی کہنا ہے حدیث بخاری پڑھنا چاہنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بولا میت منجی دے پیا ہویا چار پائی دے لیٹیا ہویا وہ کہنا کدے مونی وہ کدے مونی وہ کدے مونی او مینوں جلدی لے چلو مینوں جلدی لے چلو او تینوں کالیاں کیوں پئیاں ہویاں نے جلدیاں کیوں پئیاں ہویاں نے انہیں کہ تسی نہیں جان دے وہ ساری عمر جتنی سنت اپنائی ہے من احبا سنتی فقط احبانی ومن احبانی کانا مایا فی الجنہ سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرا پیار کیتا جنہیں میرا پیار کیتا جنت وچ میں محمد نال ہی ہوئے گا جنت وچ میرے کدے مونی مینوں جلدی لے چلو کدے مونی مینوں جلدی لے چلو اللہ اکبر ہویا کی سونے کیوں پہ کہنا ہے میت جواب دینا ہے اور جن دے صدقے ساری عمر گزار چھڑی تے کہنا رہیا انہاں نے نانو دی گرہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونے انہاں نے نانو دی
کے چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا یہ تو نیک مجھے بول گیا جلدی لے چلو یار کا دیدار ہو رہا ہے جلدی لے چلو تو جو بندہ ہوں ہے برا بندہ ہوں ہے کام چنگے نہ ہو سرکار نے کہا بولتا ہو بھی ہے بولتا ہو بھی سونے اپنی نے ہو بھی بولتا ہے میرے غیر کا نبی نے فرمایا ہے نبی غیر دان علیہ السلام نے فرمایا کو بندہ بولتا ہے کیسا ہو میں نکی دے لے چلو بڑا برا ہوئے وہی رہا بڑا برا ہوئے تو میں حالات ہوئے میں نکی دے کھائے نام لگے ہو کدھر سکر لگے ہو کدھر نام لے کے جاؤ اونتران تیرے ہاتھ میں لینا چاہنا جو عمل چنگے تے کم آگے کر دے منگنی جلدی لے چلو دے دے عمل پہلے تو پھر وہ کدھر لے چلے میں نہ سکیا میں نہ سکیا ایک بات سن لو حضرت عمر پاک کا دور ہے اے نوجوان طبقہ بیٹھا ہے ساری تقریر کی بلا یاد رہے نہ رہے اے گل تین یاد رہنی چاہیے اے گل تین یاد رہنی چاہیے مر جانا ہے مڑے وہ لے کچھ نہیں جانا یہ جوانیاں یہ مستانیاں یہ یار یہ بجلی جرا بہتا بجلی کہ رکھا ہوں نا مٹی پان دی وجہ کہنا پرا ہوئے میرا بہتا بہتا سی پہلے میرا ہاتھ بن ہاں جی حضرت عمر پاک کا دور ہے مدینہ شریف کا بازار امام غزالی نے مقاصد القلوب اندر بات لکھی حضرت عمر پاک رات کو آرام نہیں سی کرتے ہوں لوگوں کی دیکھ بھال کرتے سے گلیاں بازار میں لوگ کہنا کو بھوکا نہیں سو گیا ہونا نے اسی غریب چھڑنا ہی کوئی نہیں میں گل واقعہ تو سچی کیتی ہے کرونے کے ٹیکے لا غریب چھڑنا ہی کوئی غریب چھڑنا ہی کوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں اندر چکر لا رہے ایک نوجوان جہاں ہاتھ میں شراب دی بوتل لے کے سامنے پیرا اونیاں نظراں سیدنا فاروق اعظم دے چہرے تے پیاں پیرا تھلوں زمین نکل گئی اپنی تار اللہ والے جوڑی تیرا کردا پیا مولا تو جتھے جبار ہے اوتھے تو ستار بھی ہے جتھے تو قہار ہے اوتھے تو رحمان تے رحیم بھی ہے مولا میں تیرے حبیب دی حدیث سنی میرا رب 70 ماما تو ود کے بندے نال پیار کردا ہے اے پردے پان والیا اج میری گل تے پردہ تو پا دے پھر میں پکی سچی توبہ کرنا اج تو بعد شراب نہیں پیواں گا اج تو بعد شراب نہیں پیواں گا تار جڑ گئی حضرت عمر پاک ہولے ہولے دلے آندے گئے اختصار کریے دلے آر پوچھیا نوجوانوں کون ہے اپنا نام دس کے چپ کر کے نگاہ جھکا لیا چہرہ جھکا لیا شرم آ گئی کہ دل وچ روئی جاندا ہے اے میرے مولا مہربانی کر دے عمر دا کوڑا بڑا سخت ہے عمر دے کوڑے تو بچا لے شراب چھڑ دیاں گا سبحان اللہ شراب چھڑ دیاں گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اونی چادر تھلے دیکھیا کوئی چیز ابری ہوئی نظر آئی ہے کوئی چیز کھڑی ہوئی نظر آئی ہے بغل دے اندر حضرت فاروق اعظم نے پوچھیا اے نوجوانوں دس اے چادر تھلے کیا نوجوان دی چیخ نکل گئی زمین تے ڈگیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا امیر المومنین اے میں تا شیرہ لے کے آ رہا اے غور کری حدیث سن کے جے بندہ دلوں معافی مانگے دلوں قبر سامنے رکھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار کا درد کرتا ہے سونے میں شیرہ لے کے پہ ہونا حضرت
انصاف ہوئے میرے حضرت عمر پاک انصاف ہوئے میں آپ چیک کرانا وقت دا حکمران وقت دا بادشاہ میں آپ چیک کرانا نوجوان کام دا جانیا تھر تھرندہ ہویا بوتل پیا کر دائے نالے آنسو بہا کے آسمانہ والے ادا پیا کر دائے نام سر نہ پاؤ چھٹا کے تینا پوری سرسائی ہو نام تولا اتنا جدو دل میں جس کے رسول پیدا ہو گیا تے دعا کی ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے مل کے پڑھے دل سے اے سبز گنبد والے
کہ جیل میں کدے شرط کوتا تاویدار پہ ہوتا ہے کدے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوتے ہیں یہ مقام کدوں ملتے ہیں جو دو بندہ دلوں صاف ہو جائے دلوں بندہ صاف ہو جائے آج توبہ کر کے اٹھو سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ایک نماز جماعت نہ پڑھتا ہے میرا رب ان 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ پڑھا گے نا انشاءاللہ پڑھا گے نا انشاءاللہ شادی کے موقع تے میں بڑے میسج لے کے جانا آج تو بعد شراب دے لاگے جھوٹ ماں پیو دی گدری بڑے بھرا دی گستاخی چاچے باپے کا احترام ضرور کرنا ہے یہ میسج آج کا یہ قصہ حسین ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا یہ تو آغاز بات تھا میں غازی صاحب نے چند جملے کہاں پیش کی تھے تھوڑے دن پہلے 31 اکتوبر گزرے ہیں 31 اکتوبر وہ آپ کی شہادت تھی تو میں سوچیا کہ غازی کی خدمت نذرانہ نہ پیش کرانا تقریر شاید تو وہ نہ ہوئے ایک آج کے بس جائے کہ میرے دل سے شہادت ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیا اسی سے باہمیش کے بندے ہیں کیوں باپ پڑھائی ہے جی اللہ تعالیٰ میری تمہاری حاضری ہاں جی ان پر تسی کہڑے سن رہے چل درود شریف پڑھو چلو انہوں نے یاد آ جائے سلطان محمد نے عاشق ہوئے ہر بندہ گل کرنا یا اللہ میرا ایمان پکا ہو جائے ایمان پکا ہو جائے پر اسی گانے سنن تو بعد سرکار نے فرمایا دنیا میں رہ کے گانے سنے گا قیامت والے دن میں کرنا دے وچ شیشہ پگھلا کے پایا جائے ایمان سلامت ہر کوئی منگے پر عشق سلامت کوئی منگل ایمان تے شرمان عشق آتے دل نو غیرت ہوئی ایک نگاہ دے عاشق ویکھے تے لکھ ہزاراں تارے لکھ نگاہ جے عالم ویکھے تے کسے نہ کدی چارے غازی صاحب کا کمرہ ساری رات روشن رہتا ہے ساری رات نور اللہ نور رہتا ہے لوگوں نے پوچھا پولیس والے نے پوچھا کیوں روشن رہتا ہے غازی کہنا لوگوں ادھروں سورج ڈب جاتا ہے ادھروں مدینے والا چن چڑھ جاتا ہے مدینے والا چن چڑھ جاتا ہے اج ہاتھ بن کے مدینے صبر کر کے ذوق نال پڑھ لے ہو سکتا ہے تیری میری حاضری لگ جائے یقین